ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے انسان کو کائنات کے اندر سب سے حسین مخلوق بنایا اور انسان کے حسن کو ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑا۔ پھر اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا، علم الانسان ما لم يعلم، جو انسان جانتا نہیں تھا، اور اس علم کو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر اس علم کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی حتی تأتیہم البینہ۔ پھر فرمایا کہ ایک اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اعمال کے جزا کا یقین رکھو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھلائی کا عمل کرے گا اللہ اس کو اس کا بدلہ بھی دکھا کر عطا کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا تو اللہ وہ بھی دکھا دے گا، اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن دنیا میں اعمال میں غفلت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، جس کے لیے انسان کے اندر جو سب سے بڑی بیماری پائی جاتی ہے وہ ناشکری ہے۔ ناشکری کی بیماری کا علاج کر لو، اور جو ناشکری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ مال کی محبت کی وجہ سے۔ اس لیے مال کی محبت میں اتنا منہمک نہ ہو کہ انسان فرائض کو چھوڑ بیٹھے اور اللہ کی نافرمانی کو بجا لائے، بلکہ قیامت کو، موت کو، آخرت کو سامنے رکھو۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال شمار نہیں کیے جائیں گے، تمہارے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں انسان کو عمل کا مکلف بھی بنایا گیا اور اپنے عمل کو وزنی بنانے کا بھی بتایا گیا۔ اور اس لیے اللہ فرماتے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو قائم کریں گے اور ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس سورۃ القاریعہ میں جو بیان فرماتے ہیں وہ اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کر لو، کیونکہ انسان اعمال بہت زیادہ کرے، وزن کوئی نہیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اعمال تھوڑے ہوں گے، وزنی ہوں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنے اعمال کو وزنی بنا دو، فَيَكْفِكَ، تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، من العمل قلیل، عمل میں سے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ ایک بندہ ایک طرف 1000 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، دوسرے بندہ 10 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے 10 رکعت توجہ، دھیان، اخلاص کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس صورت کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ اعمال کے بدلے کا یقین رکھو، لیکن قیامت کے دن تمہارے اعمال شمار نہیں ہوں گے، تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے۔ لہٰذا وزن پیدا کرنے کے لیے اپنے عمل پر توجہ کر لو، اخلاص پیدا کر لو۔ القاریعۃ ما القاریعہ، قاریہ کا لفظ یہ قیامت کے دن کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ قیامت بھی قیامت کو کہتے ہیں، اسی طرح الطامۃ الکبریٰ، الصاخہ، اس طرح القاریعہ، الحاقہ، یہ مختلف الفاظ ہے قیامت کے بارے میں بیان کیا۔ القاریہ وہ کھٹکھٹانے والی، وما ما القاریہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، وما ادراک ما القاریہ اور تمہیں کیا خبر، کیونکہ ہم عربی لہجے سے واقف نہیں ہیں، ہم عربی زبان سے واقف نہیں ہے۔ یہ ایک جبار جب اپنے مخاطب کو یہ بات سمجھاتا ہو تو وہ کس انداز پہ سمجھاتا ہے، اور تمہیں کیا خبر وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ اللہ خود اس کو سمجھانے کے لیے بیان فرماتے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تم دنیا کے اندر پتنگ دیکھتے رہتے ہو
جو کہ غیر منظم تذبذب کا شکار ہو کے بس گھومتے پھرتے ہیں، کوئی منزل مقصود نہیں ہوتا۔ ایک دن آنے والا ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان یہ بکھرے ہوئے پتنگ کی طرح حیران و سرگرداں پھریں گے، جن کو اپنا کوئی منزل سامنے نظر نہیں آئے گا، پریشان حال ہوں گے۔ اللہ جل شانہ انسانیت کا اس دن جو بیان فرما چکے کہ آپ اس دن لوگوں کو دیکھیں گے گویا کہ وہ نشے میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ نشہ کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے۔ جس ماں کے پیٹ پہ بچہ ہو وہ ماں اپنے بچے کو ضائع کر ڈالے۔ انسان اپنی اولاد اور والدین اور بھائی اور بہن اور میاں بیوی ایک دوسرے سے دوست سے بھاگنے لگ جائے، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو۔ اللہ فرماتے وہ دن ایسا ہوگا کہ انسانیت ایسے منتشر ہو جائے گی گویا کہ بکھرے ہوئے پتنگ ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس دن کی کیفیت اللہ جل شانہ اپنے قہر کی تجلی نازل فرمائیں گے۔ اس کا اثر اس کائنات کے نظام میں سب سے پرانی اور مضبوط چیز پر وہ کیا ہے؟ وہ یہ پہاڑ ہے۔ جب سے اللہ نے زمین کو بنا کے رکھا، یہ زمین ہل رہی تھی، اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ تو یہ پہاڑ اتنے پرانے اور اتنے مضبوط، الجبال الراسیات جس کو کہا جاتا ہے کہ ہلنے کا نام تک نہیں لیتے، یہ مضبوط پہاڑ انسان کو اگر استقامت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو وہ پہاڑ کے ساتھ کہ پہاڑ جیسے استقامت اپنے اندر پیدا کر لو، تو فرمایا کہ وہ پہاڑ بھی اس دن رنگین اون کی طرح ہوا میں پھرتے رہیں گے۔ یعنی چیزوں کے اندر جو ثقل اور وزن ہے یہ ختم ہو جائے، یہ ہلکے بن جائے۔ رنگین اون، چونکہ دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں پہاڑ کوئی کالا ہے، کوئی سبز پہاڑ، کوئی سرخ پہاڑ ہے، کوئی سفید، یہ سارے پہاڑ یہ قیامت کے دن جس طرح دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ روئی کو جب اس کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ نرم بن کے اور ہوا کے اندر اڑنے والا، اسی طرح یہ رنگین اون کی طرح یہ پہاڑ، مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اپنی جگہ سے ہٹ کے ہوا کے اندر بکھرے ہوئے اور اڑنے والے بن جائیں گے۔ یعنی اس دن کی جو ہیبت ہوگی وہ اتنی سخت، اتنا خوفناک دن ہوگا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جب اتنے بھاری مخلوقات اتنے معمولی ہلکے بن کر ہوا میں اڑنے والے بن جائے تو انسان کی کیا حیثیت ہوگی۔ لیکن انسان کے پاس جو ایمان ہے، انسان کے پاس جو اعمال ہے، یہ انتہائی وزنی ہوں گے، یہ ترازو کو جھکا دینے والے ہوں گے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال کو وزن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جو کہ دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا، کفر کے ساتھ چلا گیا، وہ تو ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے۔ جو اعمال والے ہوں گے ان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ میزان پر ایمان رکھنا، ترازو پر ایمان رکھنا اور اعمال کے وزن ہونے پر ایمان رکھنا، اسے ہر ایک نے اس سے گزرنا ہوگا۔ اگرچہ کافروں کے کفر کی وجہ سے ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ تو ہلکے پھلکے اعمال جو کہ چلے جائیں گے ڈائریکٹ جہنم میں۔ مومن کے نیک اور برے اعمال کو تولا جائے گا۔ اگر نیکیوں کے اندر جھکاؤ آیا اور یہ نیکیوں کا ترازو اس کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ خوشحال زندگی میں ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں عیشت راضیہ سے مراد منمانی والی زندگی میں ہوگا، منچاہی زندگی میں ہوگا، جو اس کے جی میں آئے گا اللہ وہ سب کچھ اس کو وہاں پر عطا فرمائیں گے۔ دنیا چاہتوں کی پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں بندہ بہت کوشش کرتا ہے میری یہ چاہت پوری ہو جائے، میری یہ چاہت پوری ہو جائے،
لیکن دنیا میں بندے کی امیدیں دراز ہو جاتی ہے اور موت اس سے پہلے واقع ہو جاتے ہیں، اس لیے امیدوں کو سمیٹے ہوئے بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پورا کیے بغیر۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر انسان کے قیامت کے دن جو وزن ہوگا تو وہ کس چیز کے اندر زیادہ ہوگا؟ فرمایا سب سے پہلی چیز اخلاص۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کے وزنی بناؤ اس کو۔ جس درجے نیک عمل میں اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے بندہ عمل کرے، کوئی ذاتی غرض مفاد وابستہ نہ ہو اس کے ساتھ، دنیاوی اغراض کوئی وابستہ نہ، عمل کرے بس دریا میں ڈالے، بعد میں پوچھے تک نہیں کہ میں نے یہ کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، تذکرہ کوئی نہ کرے، بس اللہ کی رضا کے مخلصین لہ دن پہلے بیان کیا گیا، اعمال کو ایک اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، کسی پر کوئی احسان نہ جتلانا۔ تو فرمایا نیک عمل کر لو خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو اخلاص کی بنیاد پر اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ جو جس درجہ ایمان میں قوی ہوگا اس کا عمل مخلص خالص ہوگا، اللہ کے واسطے ہوگا، اتنا اس کا ترازو جو نیکیوں کا ہوگا وہ پلڑا باری رہے گا۔ پھر دوسری چیز اتباع سنت، جس بندے کے اعمال، اس کی زندگی جتنی سنت کے مطابق ہوگی اتنا اس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، جتنا بندہ سنت سے دور ہوگا اتنا اس کا وزن کم ہوگا۔ اب ہم صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اور شام سے لے کر صبح تک کی زندگی، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی کتنی سنت کے مطابق ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں سمجھایا ہم اس کے مطابق کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول آپ کو دے اس کو لے لیں اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جائیں۔ اب ہماری زندگی میں کتنی چیزیں ایسی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق بجا لاتے ہیں۔ ان صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ایک ایک چیز ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ آپ ٹائلٹ جا رہے ہیں کس پاؤں سے داخل ہو رہے ہیں، استنجا کا طریقہ تک بتایا گیا ہمیں، تھوکنے کا طریقہ تک بتایا گیا ہمیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج معاشرے کے اندر یہ بال کنگھی کرنے کا طریقہ تک بتایا گیا، یمین سے شروع کر دائیں طرف سے شروع کر دیں، قمیص پہننے کا طریقہ تک بتایا گیا، جوتے پاؤں میں ڈالنے کا طریقہ بتایا گیا، پہلے دایاں پاؤں اور جوتے میں ڈال دے اور اتارتے ہوئے پھر پہلے بایاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر یہ مکمل زندگی محفوظ ہے۔ تو فرمایا دوسری چیز کہ انسان کے نیک اعمال کے پلڑے میں وزن پیدا کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ اور تیسری چیز فرمایا انسان کے نیک اعمال کے پلڑے کو وزنی بنانے کے لیے وہ انسان کے اخلاق ہوں گے۔ انسان کے قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز وہ انسان کے اخلاق ہوں گے۔ اب اللہ معاف کرے میں بات کرنے والا، میرے رویہ کیا ہوتا ہے، میرے اخلاق کیا ہے، میرے لوگوں کے ساتھ معاشرت کیسی ہے، میں زندگی گزارنے کا طریقہ، والدین کے ساتھ میرا کیا رویہ، بیوی کے ساتھ کیا رویہ، بچوں کے ساتھ کیا رویہ، پڑوس کے ساتھ کیا رویہ، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہوں، میری زندگی یوں ہی گزر گئی۔ تو فرمایا سب سے زیادہ قیمتی چیز وزن کے اعتبار سے قیامت کے دن انسان کے نیک اعمال کے پڑے میں کیا ہوں گے؟ اخلاق۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، اخلاص، اتباع سنت اور اخلاق۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ اب جس درجے ایمان سے محروم، اخلاص کوئی نہیں، اتباع سنت کوئی نہیں، اخلاق کوئی نہیں، اتنا انسان وزن کے اعتبار سے نیک اعمال میں ہلکا پن ہوگا۔ جب بندے کے اعمال میں کمزوری ہوگی فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کا ایک گھڑا ہوگا۔ اور فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ گھڑا کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ،
وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آگ کی صفت بھی بیان فرما دی کہ اس آگ کو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم کیا گیا ہے، اس آگ میں داخل ہوں گے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے لیے پلر بنائے ہوئے ہوں گے، جس کے اندر آگ ہوگی، ان کو پلر کے اندر ڈال دیا جائے گا، اوپر سے ڈھکن ہوں گے، وہ بند کیے جائیں گے۔ یعنی اس آگ میں جو سب سے ہلکا پن، سب سے کمتر عذاب کسی کو ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ اس کے جوتے اس آگ کے ہوں گے، اور صرف جوتے آگ کے ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ جوش مارتا ہوگا۔ اور یہ ابو طالب صاحب ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انتہائی خدمت کی، لیکن کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے رخصت ہو چکے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ کی شفقت کا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اس کے سب جوتے آگ کے ہوں گے، لیکن ان جوتے آگ کے ہونے کی وجہ سے اس کا اثر یہ ہوگا کہ سر میں دماغ جوش مارتا ہوگا۔ بہرحال ایمان والے اپنے گناہوں میں کمزوری کی وجہ سے یہ جہنم میں تو چلے جائیں گے، لیکن جہنم میں اپنے گناہوں کے مطابق سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ نکال دیے جائیں گے، اور اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن جنت میں جو درجات ہوں گے، وہ جتنا ایمان قوی ہوگا اتنا درجہ بڑا ہوا ہوگا، جتنی ایمان میں کمزوری ہوگی اس اعتبار سے وہاں کے درجات میں کمزوری ہوگی۔ اس لیے آج کی صورت کا مضمون اور خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کے جزا کا یقین رکھے، لیکن اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور سب سے قیمتی وزن کس چیز کا ہوگا؟ 3 چیزیں: اخلاص، اتباع سنت اور اخلاق۔ القارعۃ ما القارعہ، کٹکٹانے والی، وہ کٹکٹانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تمہیں کیا خبر وہ کٹکٹانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ مضبوط پہاڑ رنگین اون کی طرح۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پر جس شخص کے نیک اعمال کا پڑا وزنی رہا، اس کا وزن بھاری رہا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ خوشحال زندگی میں ہوگا، منچاہی زندگی میں ہوگا، منمانی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور ہر وہ شخص جس کے نیک اعمال کا وزن ہلکا رہ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کا گھڑا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔